وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ مکہ میں اسلام کیسے پھیلا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ ظالموں کی نگاہوں کے سامنے نماز پڑھتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور خفیہ اور کھلم کھلا دونوں طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس سے آپ کو نہ کوئی روکنے والی چیز روک سکتی تھی اور نہ موڑنے والی چیز موڑ سکتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کی رسالت کی تبلیغ کا ایک حصہ تھا، اور اس پر آپ اس وقت سے پابند تھے جب سے اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تھا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی کہنے میں کوتاہی نہ کیجیے، خوب کھول کر خدائی پیغامات پہنچائیے، یہ مشرکین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اس صورتحال کی بنا پر مشرکین کے لیے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چاہیں چھیڑ چھاڑ کر بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے ان کی بت پرستانہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا جاتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوچھی حرکتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، اتقتلون الرجال ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و ستم کے ان سیاہ بادلوں سے گھری ہوئی تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور دین اسلام کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک پہاڑی کے اوپر عبادت کر رہے تھے۔ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر سے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص جس نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ کس طرح ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا ہے۔ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا اور وہ فوراً ابو جہل کے پاس گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ابو جہل کو ملتے ہی حضرت حمزہ نے ابو جہل کو سر پر بہت زور سے مارا اور ابو جہل کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی اگر آپ اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت شہادت کے لفظ پڑھے اور اسلام قبول کیا۔ اس کی ایک نوکرانی تھی جس کا نام سمیہ تھا۔ ابو جہل نے اسے غلام لڑکی کی طرح خریدا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیمات مکہ میں پھیلنا شروع ہوئیں تو اس غلام لڑکی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے نئے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا۔ اس پر ابو جہل کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور اس نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہت ظلم کیا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک رسی کی مدد سے کھمبے سے باندھ دیا اور پھر بہت ظلم کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت چوٹیں آئیں اور ان کے جسم سے بہت سارا خون بہہ گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ کہتی رہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑیں گی۔ آخر کار جب انہوں نے ابو جہل کی بات نہیں سنی تو ابو جہل نے ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑے نیزے سے اتنی زور سے مارا کہ وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہید تھیں۔ اب ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری اور عزم کے لیے مشہور تھے۔ ان کی مکہ میں عزت بھی تھی اور لوگوں کو ان کا خوف بھی تھا۔ شروعات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے دین کے مخالف تھے، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد پہ اندھا بھروسہ کرتے تھے۔ وہ اسلام کے شدید خلاف تھے اور ان کے اسی تیز مزاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے وہ ایک دن ہاتھ میں تلوار اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غصے میں تھے کہ راستے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ وہ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے۔ پھر اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پہلے وہ اپنے گھر والوں کا پتہ کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں پوچھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں کہا، میرے گھر والوں کو کیا ہوا؟ اس پر اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا ان کی بہن اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے مڑے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر کے قریب گئے، ان کو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا اور اندر چلے گئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ ان کے سر میں چوٹ آ گئی۔ بہن نے جوش اور غصے میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھیں۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سن کے اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہاشم کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کے پاس آ کر دستک دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی درار سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ اکٹھا ہو کر ایک ساتھ ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو اسے ہم عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام والوں کو سنائی پڑی۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔